Before we introduce the very distinguished panel members, I'd like to say that we believe that as artists, designers, poets, musicians, filmmakers, architects, and as members of the creative community, we believe that the sensory language, the visual language, the creative language is another kind of language. It has its own literacy. It has its own extra linguistic insights. Other than the three literacies, reading, writing, and mathematics, visual literacy is also one independent literacy that, and it's a medium, the creative language is a medium that is embedded with its own independent modes of thinking. It has its own modes of making and knowledge creation. So the session today, we'll be talking about what are the qualities that distinguishes this creative community, and what is it that sets us apart? Or is there something that sets us apart, and how? And why is it even important? To begin, I will introduce my very distinguished panel members, and I will begin in the order that they're sitting in. Dr. Sharieh Hosseini, Nasab, is a professor of architecture at Comsats University, Islamabad. Dr. Sharieh Hosseini holds a PhD in architecture from the University of Engineering and Technology, UET, Lahore, and a master's in architecture from Yazd School of Art and Architecture, Yazd University, Iran. Professor Hosseini is widely published, and her research interests include urban revitalization and transformation, affordable housing in the Middle East and South Asia, post-disaster construction, adaptive reuse of buildings, and circular economy and issues of minority and gender in cities. Thank you so much. Our next panel member is Dr. Ahmad Bilal, Professor Dr. Ahmad Bilal. He has been associated with teaching in communication design, history of art and design, theatre and filmmaking at the College of Art and Design, University of the Punjab. He received his doctorate from the School of Art and Design, NTU, UK in 2015. His research practice highlights the social shaping of the communication industry and the capitalist dichotomies in post-colonial societies. Dr. Bilal's films include Rabeya and Chanda Mama. They are dark satire on capitalism in a post-colonial setup. His films Soni Dharti, a zero-budget project, and Life in Quarantine, a film with crowdsourcing, examines the participatory culture to challenge stereotypes and push boundaries of filmmaking. Dr. Bilal is currently working as Director of Postgraduate Research Center of Creative Arts at CAD PU, Punjab University. Next we have Dr. Sughra Sadaf. She's a researcher, poet, and columnist of Urdu and Punjabi language, and a gold medalist from the University of Punjab in the Department of Philosophy. She has worked for the Punjab Textbook Board for many years and edited several Punjabi textbooks for middle school and evaluated the textbooks for philosophy for intermediate studies. While posted as Director General, Punjab Institute of Language, Art and Culture, PILAC, she was also Chief Editor of the Institute's magazine, Trinjan. Under the leadership, she started a research journal, Punjab Rang, and also successfully completed the project of Punjab Dictionary, 7 volumes in record time. She successfully ran Pakistan's first Punjabi radio FM 95, Punjab Rang, as station manager. She has been conferred with numerous awards, including Peace Award by European Union, Culture Award from Norway, and she also won the Best Compare Award Regional from PTV in 2008 and 2009. Next we have Professor Rashid Rana. Widely considered to be one of the leading artists of this generation in South Asia today, Rashid Rana emerged as the maker of an entirely new kind of art from Pakistan at the start of this century. Notable for his ideas, imagery, and pictorial strategies, Rashid Rana has worked in dramatically different modes, such as paintings, stainless steel sculptures, video installation, photo sculptures, and photo mosaics. He has exhibited extensively at various galleries and museums globally. His works are in various public museums, various public and private collections, including the British Museum, Lahore, and Metropolitan Museum of New York. He is the recipient of the prestigious Game Changer Asia Art Award and the Sitara-e-Imtiaz, most recently. Rashid Rana's artistic intervention in the form of a facade of the Pakistani Pavilion at Dubai won the Best Pavilion Award for his exterior by Burj CEO and attracted millions of visitors.
Professor Rashid Rana occupies multiple simultaneous profiles. He mediates between being an artist, curator, and educator. He is a founding member and currently the Dean of the School of Visual Arts and Design, BNU Lahore. Parallel to his iconic practice, Rashid Rana has coined the term art to describe moments of self-expression beyond the arts, ways of thinking, being, and actively creating in real life. Last but not the least, Professor Dr. Murtaza Jafri. Thank you so much for being on board. Professor Jafri has served the National College of Arts in various capacities, from lecturer to now the Vice Chancellor of the National College of Arts, a federal chartered institute. He holds the honor of being the first Vice Chancellor of the NCA after the institution attained the status of university in December 2021. Dr. Jafri is a prolific sculptor, painter, conservation artist and researcher with more than 30 years of combined experience as an artist and academic. A graduate of NCA, first in Pakistan to hold a doctorate in fine arts and studio practice from the University of Arts, London. He remained a postgraduate research fellow at School of Architecture and Visual Arts, Docklands, London. His professional services are not limited to the National College of Arts, but he has also worked as lecturer at the University of East London and remained Director, National Council of Arts, appointed by Mohtarama Benazir Bhutto, then the Prime Minister of Pakistan. He is an internationally exhibited artist, with his work displayed in many prestigious buildings and institutions in Pakistan, as well as in foreign countries including King's College Hospital London, Glasgow Painting Studio, Prime Minister Secretariat Islamabad, High Commission of Pakistan, and Oklahoma State University, USA. I was initially thinking of trimming down the bios, but I thought it was important because they were so prolific and dynamic that I couldn't. We'll begin with the first question, and we'll dive straight into what was the real gist of our talk. And anyone could begin. Whoever feels they'd like to respond to first. What is, do you think, the role of art and culture in shaping personalities and holistic development? How does art and culture play a role? जी बहुत शुक्रिया जी राबिया, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरा एक सवाल है कि क्या हमारे मुल्क में कल्चर आज़ाद है? क्योंकि अगस्त का महीना है, हम आज़ादी का बड़ा शोर कर रहे हैं, तो कल्चर क्या आज़ाद है? हम जिस चीज़ को कल्चर कहते हैं या जिस कल्चर की वजह से हमारी शख्सियत में कोई तरक्की हो सकती है, तब्दीली हो सकती है, हम इंसान बन सकते हैं, वो कल्चर कुछ मखसूस लोगों के कब्ज़े में है और उस पर हर रोज़ नए नए फतवे लगते रहते हैं। जिस मुल्क में मौसीकी को हराम समझा जाता हो, जिस मुल्क में आप नेक काम करना आपके नज़दीक नेकी नहीं बल्कि नेक नज़र आना नेकी हो, तो आप एक दोहरी ज़िंदगी गुजार रहे हों, आप सोच कुछ रहे हों, आप भंगड़ा कहीं किसी के दो हाथ ऊपर हो गए तो आपने उस पर फतवा लगा दिया कि ये तो बहुत गलत काम है, और बाकी जो मुआशरे में बेशुमार बुराइयां हो रही हैं उनको आपने नहीं मानना। बाकी ये बात है कि हमारे यहाँ नेकी क्या है कि आपने किसी सिख को, किसी हिंदू को, किसी बच्ची को एक बूढ़े के साथ शादी करते हुए मुसलमान कर लिया, तो ये नेकी है। आपने इस्लाम की अखलाकी कदरों को नहीं मानना, किसी भी मज़हब की अखलाकी कदरों को नहीं मानना, बल्कि वो रिचुअल्स की पाबंदी को हमने नेकी समझ लिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस जो मुआशरा है, जो हमारी आज जितनी भी हमें बुराइयां नज़र आती हैं, वो इस वजह से कि हमने यहाँ पे फ़रिश्ते प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इंसान जो है वो फ़रिश्ते और शैतान के दरमियान वाली मखलूक है, जो सोचता है, एहसासात हैं, जो मोहब्बत करता है, नफ़रत करता है, रक्स करता है, गाना गाता है, शायरी पसंद करता है। ये सारे कल्चर के पहलू हैं और कल्चर का ताल्लुक़ ज़मीन से होता है। हमें जो कल्चर मिला वो हम क्योंकि हज़ारों साल तक हिंदुओं के साथ रहे, सिखों के साथ रहे, तो हमारा कल्चरल मुश्तरक था। अब हमने अपने कल्चर को मुसलमान करना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो सऊदी अरब वाला हो। भाई हम ऊँटों पे बच्चे बैठाकर उनकी दौड़ लगाकर खुश नहीं हो सकते, हम तो भंगड़े की बीट में खुश हो सकते हैं, और उस पर आप फतवे लगाएं या जो कुछ भी करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें इंसानों को कथारसिस का मौका नहीं देंगे, कल्चर आपको खुश होने का मौका देता है, आपकी शख्सियत को संवारता है। तो अगर आप उनको मौसीकी से, शायरी से, कल्चर से दूर रखेंगे तो फिर वो
ایک ایسا پریشر کوکر بنیں گے کہ جو پھٹ جائیں گے. اب دیکھیں لوگوں کے اندر برداشت کی کمی ہے، اس لیے کہ آپ ان کو کلچرل ایکٹیویٹیز میں نہیں دے رہے، جگہ نہیں دے رہے. یہی بچوں کو ہم ٹیچ کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ آپ کے جو سوال ہیں ابھی ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، باقی لوگوں نے بات کرنی ہے. تو شخصیت کی تعمیر میں کلچر کا بہت بڑا رول ہے. تھینک یو ڈاکٹر سغرا. میرے ایک دوست ہیں فل برائٹ اسکالر، وہ جب واپس آئے تو 2-3 سال پہلے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اور وہ الیکٹریکل انجینئر ہے، اور انہوں نے کچھ سال پہلے کیلیگرافی کرنی شروع کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رابعہ، کیلیگرافی کرنے سے مجھے جو چیزیں میں اپنی پرسنالٹی میں ایک عجیب قسم کا توازن محسوس کر رہا ہوں. میرے اندر ایک پیشنس ڈیولپ ہو گئی ہے، میرے اندر ایک بیلنس اور ایک میزان کی سینس ڈیولپ ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ریگر کی وجہ سے آیا ہے. بائی ورچو آف پریکٹسنگ دیٹ ایکٹ آف کیلیگرافی، یہ سب چیزیں میں اپنی پرسنالٹی میں دیکھ رہا ہوں. جب صاحب آپ کے جو دل میں آپ بولیں. ابھی میڈم نے جیسے کہا نا، وہ منیر نیازی یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتا. تو اب اگر تو سوال آپ کا یہ ہے کہ جو کہ ٹاپک ہے ہولسٹک، جی اس سے تو اب یہاں میرا کیونکہ تعلق ایک ایسے انسٹیٹیوشن سے ہے جس میں جو تعلیم کا جو لفظ ہے وہ سپرفیشل ہے. ہم اگر کوئی پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اصل میں نہیں کرتے. ہم ایک پریکٹس کی بات کرتے ہیں، یا اسکل کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ بنانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو یہاں اس سے پہلے بھی جو پینل تھا کہ ہمارے ایک عزیز دوست منصور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ کیریکولم کا کیا رول ہے. تو میں اس کے ساتھ اسے ملا دوں گا اس چیز کو کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایک پرابلم ہے، جو کہ آپ میں سے شاید اسے ڈس ایگری کریں 99% لوگ، لیکن مجھے کہنے دیجیے. وہ اس لیے کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ CGPA کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوڑ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ جب جوائن کرتا ہے کسی یونیورسٹی کو تو اس کے ذہن میں ایک پہلا ایک جو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ گریڈ چاہیے، اور کلاس اس کی پہلی کلاس اسی سے شروع ہوتی ہے کہ اس نے ڈسٹنکشن لینی ہے، اسے ٹاپ کرنا ہے. تو اب وہ جو سوال کا جو جواب ہے، منیر نیازی تو ہو نہیں سکتا پھر وہ کہ سوال غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن اسے یہ تیاری کرنا ہوتا ہے کہ اسے ون کرنا ہے. اسے اگر کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو شاید اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ لکھنا سیکھ لے، وہ سوچنا سیکھ لے، بلکہ اس کو اسیس کیا جانا ہوتا ہے، اس کو جج کیا جانا ہوتا ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ججمنٹ پہ ہے. ہمارے ججز کتنا انصاف کر رہے ہیں، کتنا جج کر رہے ہیں، ان کا بھی کام یہ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو اساتذہ ہیں ان کا کام میں نہیں سمجھتا کہ وہ جج کرنا ہے، وہ سکھانا ہے. جو ہم بات کرتے ہیں نا انڈرسٹینڈ، کہ اسٹوڈنٹ کو یہ سکھانا ہے کہ جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن ہم خود اسے اس طرف نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ اسے ایک خاص کرائٹیریا ہے جس پہ اس کی مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر یہ پلاننگ شروع کر دیتا ہے کہ اسے کیسے گریڈ لینا ہے ٹاپ. تو جب وہ اس سوچ کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوگا تو پھر جب آپ یہ ہولسٹک اپروچ کی بات کر رہی ہیں اور کچھ گروتھ کی بات کر رہی ہیں، اور وہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک جنگ کا حصہ ہے. وہ ایک میدان میں کھڑا کر دیا اسے آپ نے کہ آپ کو تو CGPA 4 اگر نہ آیا تو پھر آپ کا کیریئر نہیں ہے. یہ جو ایک سٹارٹ ہے ہمارا، یہ بڑا خوفناک ہے. اور اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایک سٹیپ البتہ اپنے انسٹیٹیوشن میں لیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ لفظ فیل کو اپنے ٹرانسکرپٹ سے نکال دیا ہے، اور بڑی اسٹرگل کی اس کے لیے، ہم نے بہت ایفرٹ کی. ہمارے یہاں پہ لفظ فیل استعمال نہیں ہوتا ایٹ لیسٹ. اب یہ جو سسٹم ہے، اب میرا یہ بالکل میں جانتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے باہر جانا ہوتا ہے ماسٹرز کے لیے، ان یونیورسٹیز میں انہیں وہ چاہیے. تو یہ ایک یونیورسل ایک ڈائلیما ہے کہ ہمیں اسی طرح سے پڑھانا ہے.
तो फिर हमें इस किस्म की जो सवालात हैं कि हॉलिस्टिकली वो कैसे सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि उसका ज़िंदगी का मकसद किसी की हेल्प करना है, किसी कमज़ोर का हाथ पकड़ना है, उसका तो मकसद ये है कि उसने CGPA 4 लेना है, और सारा जो सिस्टम है वो उसके पीछे उसे सपोर्ट कर रहा है कि हाँ आपने यही लेना है और आपको टॉप करना है, और अगर आपने टॉप ना किया तो आप किसी काम के नहीं हैं, तो वो फिर आप टॉपर पैदा किए जाइए। आप ये गुफ्तगू ऐसे मौज़ूआत को मेरा ख्याल है ये छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि आप किस तरह से हॉलिस्टिक ग्रोथ हो सकती है। देखिए वो तो उस सूरत में हो सकती है कि वो सिर्फ आप उसे ये बताएंगे कि आपने सीखना है, आपने अंडरस्टैंड करना है, और उसको ये इम्तियाज़ बताएंगे कि जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें इतना बड़ा फ़र्क है कि जब आप जज करते हैं तो आप काट देते हैं उसे, आप सेपरेट हो जाते हैं, जब अंडरस्टैंड करते हैं तो आप मिल जाते हैं। तो ये जो फ़र्क है कि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए शायद हमारे यहाँ तालीम अब नहीं है, ये जज करने के लिए है और ग्रेड लेने के लिए है, और अगर ये है तो बहरहाल ये कोई मुनासिब नहीं है। हमें इस पर देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम को हम कितना बदल सकते हैं। ठीक है, Thank you, Nasab. Dr. Sharieh, what do you have to say about this? Dr. Sughra Sadaf, she had a very different start. There is no doubt that arts and culture can create very well-rounded personalities. But one very important matter that Dr. Sughra Sadaf mentioned in her comments was that the patience and tolerance. The basics of art education and culture education is being open to diversity, is to create your exposure, is to look at different things, learn about them, and you then come up with your own design solutions. I think all of us here are sharing the same career, right? We are running academic offices, right? Bigger or smaller. We are heading, we are chairing, we are vice chancelloring, if that is a right term. I have a question. I'm someone who entered this society, and for a long time I was just observing things. When you don't belong somewhere and you enter, you become more observant. You keep, looking at people and trying to look at things. How many of us, I would like to share with all of you. Because our education, this whole forum is to discuss the way we are educating our students, right, and the methods to that. Where are they going to reach? Somewhere like we are right now? What are our daily problems? How many of us, please share with us, I'm sharing with you, how many hours a day in your offices you have to waste your time in replying threads of emails or arguing or counter-arguing in the meeting with the other fellows, just to convince either we are right or he is right or she is right, right? We have no tolerance to hear anything other than what we believe it is right. At times I have seen in our offices that we end up approving the wrong policy which is going to ruin our institution just because somebody wanted to prove himself or herself right. So what is the root of this problem? Isn't it impatience? Isn't it not being able to listen to other people, to other point of views? And then it comes culture as well. That's a very broader thing. So I believe, first of all, it's a very different field of education for sure. Secondly, there is no doubt about it that it's very, very important. And unless and until the society is close to this topic, we really cannot have well-rounded personalities. For the same reason that then we can't accept diversity, therefore we cannot have tolerance in the way we think, in the way we behave, and then in the way we act. So definitely that's very, very crucial for the societies. Thank you, Dr. Sharieh. Professor Rashid Rana, art as a thinking tool, and where multiple, in the practice of where multiple intelligences are in play, how do you think personalities are shaped if you're a creative individual? I have two objections to the two components of the topic of this discussion. Sure, go ahead.
First of all, word shaping I think is problematic. I feel that. Let me quote Anwar Maqsood Sahab. He says कि मैं सुबह उठा और करप्शन करने का सोचा और मैंने मैसेज रिसीव किया SMS पे नैब से कि करप्शन बुरी बात है और मैंने ख्याल तरह कर दिया. So I think we have this approach that we can shape up our next generation, we can create them, we can construct them, or we have this power over them, and then we feel that the curriculum plays huge role. It plays a significant role, but not it's curation. I think we should be talking about student-centric approaches. Anyway, that's a separate discussion. The other aspect, the other problematic part of your question or the topic of the discussion is culture. I think its culture is mistakenly, or in my view, is often restricted to Fanun-e-Latifa or certain creative practices. And culture is an all-encompassing phenomena which doesn't create you, you create it, and it's an ever-evolving. So I'll just focus specifically on your question to do with the role I would say rather role art plays in evolution of personalities, especially in the academic structure. So if we focus on creative disciplines or artistic disciplines, there are two ways in which there could be several aspects to it, but there are two ways that I will like to highlight. One that you already mentioned in your intro, the visual literacy. If you're engaged with the notion of art as not just as a student or as somebody who appreciates it or engage in whatever way, your capability to engage with the world is widened and broadened through the means of communication are widened that way. Because before we even learn to speak, a child when they before learn to say any single word or understand any verbal languages, you start communicating verbally. So we often undermine the role of visual language and the visual practices in our lives. Anything that we are doing at this moment, the mic I'm holding, the chair I'm sitting on, the coat I'm wearing, the room I'm in, the lighting that has been designed, the car I drove in, the phone I use, each and everything that we do every second of our lives has to do with the production, visual production and the creation of the artists and designers and the language that we are engaging with. So if your tools to go beyond verbal language and your tools of communication, when I say communication, it's not a one-way stream. It's a two-way stream. It's how you read visual construct or visual situations. That usko wusat milti hai, and that really helps you engage with the world in a different way. For instance, if you're looking at a poster for elections, you're not just absorbing the information ki wo election mein kaun khada hua hai. You will dissect that image very differently if you engage with the visual language. The other aspect of the engaging with the arts is that of the poetics. There is no conclusive definition of art per se that we can agree upon, but there's one, I think, very broad-based idea that I think most people would agree to, the notion of arts that can be somewhat all-encompassing. That is the imitation of life and manifesting poetics in it. So poetics is not just part of poetry or certain practices, it's part of broader visual arts practices, and that essentially means changing the structure of form. So that's inherently the very basis of arts, that you change the structure of form, and by that virtue you are non-conformist, you are skeptical, and you challenge and you begin to question, and that's the very notion, that's the very basis of learning. So being engaged with the notion of art, you begin to question, and that's the tool learning begins. But do you think is it easy? Nasab se bhi baat ho rahi hai, is it easy to be able to think freely or to be able to kind of loosen up and to unlearn? ये बड़ी मुश्किल चीज़ है to be able to achieve. So what is the kind of training? I'll come to you in a bit. Maybe you comment on it, or anyone will comment on it. पहली गल है कि आर्ट दी बेसिक ਵੱਲ मैं गल करांगा, बड़ी बुनियादी जी गल कि आर्ट ओवरऑल साडे मुल्क दा या किसी भी मुल्क दा एक चेहरा बनांदा है। दुनिया च तुसी अपनी फिल्म नाल पहचाने जाओगे, अपने आर्ट नाल पहचाने जाओगे। वट एवर योर फिल्म आर शोइंग, इफ
it's showing a physician, it's showing a physics, it's showing a mathematician. जिस चीज़ को भी हम अपनी फिल्म के पर्दे पे दिखाएंगे वो बताएगी कि ये हमारी सोसाइटी है और वो सोसाइटी का चेहरा बनेगा। ये एक ग्लोबल इसका पर्सपेक्टिव है जिसको बीइंग अ वाइस चांसलर या बीइंग अ डायरेक्टर या जो भी एक हम किसी पोजीशन में होते हैं तो हमें इसको समझना चाहिए कि हमारे इदारे का चेहरा या हमारे इदारे की पहचान या साडा जो भी कल्चर है या जो भी साड़ी पहचान है वो दुनिया के अंदर आर्ट की शक्ल या साड़ी एलिमेंट की शक्ल सामने आएगी जो फिल्म है या थिएटर है या ड्रामा है या लिटरेचर है। दूसरी गल है कि इनफरादी सतह के उत्ते आर्ट दरअसल जिहड़ी रूटीन लाइफ है जिहदे चक्कर ही चक्कर तुसीं 4 चक्कर 10 चक्कर तुहानूं क्वांटलियां आ जांदियां ते आर्ट एक रिवर्स चक्कर है वो तुहानूं कहंदा रुक जाओ वापस एक चक्कर लाओ दुनिया नूं जरा सीधी तरह देखिए। तो बीइंग एन इंडिविजुअल आप सब लोग मैं हूँ कोई ना कोई एक आर्ट ज़रूर करें। जैसे मैडम ने कहा कि उनके एक दोस्त थे जो कैलीग्राफी कर रहे थे या आप म्यूज़िक कर लें या आप ड्राइंग कर लें या आप पेंटिंग कर लें या आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा लें लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए अच्छी बुरी जैसी भी होती है। दैट्स अ वे जो आपको एक रिवर्स चक्कर देगा और आप ज़िंदगी को न्यूट्रल जगह से या नेचुरल जगह से या डिस्टॉर्शन के बगैर देख सकेंगे। तो ये दूसरी इंडिविजुअल सतह की बात है। अब तीसरी बात यह है जो मैडम ने कहा कि हमारे मुल्क में ज़रा मुश्किल बात है आर्ट या कल्चर हुक्मरान का मजाज होता है। जो हमारा हुक्मरान का मजाज होता है एक आके कहता है जी रोशन ख्याली हम कहते हैं रोशन ख्याली, एक आके कहता है इस्लाम हम कहते हैं इस्लाम, एक आके कहता है कि जी ये वेस्ट का आना चाहिए तो वेस्ट आ जाता है। हम कहते हैं कि नहीं हॉलीवुड आएगा हॉलीवुड आ जाता है। हम कहते हैं नहीं इंडिया को खोल दें इंडिया खोल देते हैं, नहीं जी अब बंद कर देते। तो जो मिजाज है वो कल्चर बना रहा है। अब इस मिजाज को जिस तरह पिछले सेशन भी गल हुई कि वो कंटिन्यूटी लैके आने की लोड़ है। एक आंदा है वो आके अमानुल्ला ते बैन ला देंदा है, वो अमानुल्ला नूं 2 घंटे परफॉर्म करके अपना बैन छुड़ाना पैंदा है। सो दैट्स यू नो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर आर्ट का जो मुकाम है या पहचान है जो कुछ भी है उसको नहीं पहचाना गया और ना ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि आप लोग हैं जिन्होंने इसको पहचानना है पहले इंडिविजुअल सतह पे फिर शायद कलेक्टिव सतह पे। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट इसमें है। और चौथी और आखिरी बात इस वाले इसमें कि हमने एक कोशिश की HEC के साथ 2006 में, शानवार जैदी साहब हमारे उस्ताद थे उस ज़माने में, वो हेड कर रहे थे इसको हमारे सेंटर ये जो हमारा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है। तो हमने HEC के साथ मिल के सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स का कहा कि ग्रुप आप फॉर्म करें। तो उससे हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल किया 2006 में और फिर 2008 में 2 साल वो फेस्टिवल हुआ और उसमें आके बच्चों ने परफॉर्म किया। ये जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये कर दें उनके लिए, ये कर दें उनको, ऐसे करें क्लासरूम में ये करें, उन्होंने आके परफॉर्म किया एंड दे रॉक द ऑडियंस, दे रॉक द शो, दे नो क्या करना है। क्योंकि टीचर जब इंगेज होगा उनके साथ कुछ प्रोडक्शन बनाएंगे वहाँ पे नज़र आएगी वो आपकी प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस है वो जब आप करेंगे तो वो आपकी जो आप कह रहे हैं इम्बाइट कर दें उसके अंदर चला जाए, वो चला जाता है अंदर। बाकी आप कोई करते रहें तकरीरें हैं जो कुछ भी है उससे कुछ नहीं होता। सो मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये 50 यूनिवर्सिटी या 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर आप सोसाइटीज़ बनाइए, अपने बच्चों को एम्पावर कीजिए कि वो आके परफॉर्म करें, सोसाइटीज़ हों, और इस तरह का कोई HEC अगर है तो इस तरह का कोई फेस्टिवल करे जिसके अंदर ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सके। सो बहुत शुक्रिया यहाँ तक। Thank you, Dr. Ahmad. Dr. Sharieh, आपका ताल्लुक, you're an architect yourself, और हमारी कॉन्वर्सेशन में आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और आपने कहा कि बिल्डिंग्स भी कम्युनिकेट करती हैं। बिल्डिंग्स कैसे कम्युनिकेट करती हैं? Symbolizing, I mean, the symbolizing role of art and architecture is one of the most important roles that they have. This exactly goes back to what Dr. Bilal was just mentioning. That they become the face of a society.
Of course, those rulers during the history who knew this very cleverly, they always used not only art but also architecture as a symbol, as a sign to show certain things. And this continues till date as well. This happened when, for example, Islam was spreading around in the context of Middle East and Asia. And you have seen, I mean, the whole concept of Islamic architecture, which is one of the very important terms in the architecture history, actually indicates that it was very cleverly and very smartly used to show the spread and the power of Islam. And actually that was one of the biggest examples of architecture and art communicating, not only during that time, but even further than that. We don't have, by the way, any other religion which has coined this term. In architecture, we have only Islamic architecture, and it's a matter of pride, by the way. So any ruler, any state who knows this fact, uses this, you must have heard. Nowadays, for example, you see a lot in the Gulf countries. The world tallest, the world biggest, the world this and that. In fact, this is made by architects, but behind that are the powers who are coining, certain statements, the level of their progress or the level of their power or wealth with the help of art and architecture. So, of course, that tool is very important then. Once you want to do that, you have to have very smart, qualified artists and architects to prove that. So that's a way that, architecture and art communicate beyond even their times. So why not to focus on that? This game, I mean, well, it's not a game, but it's the nature of these fields. You don't see it in any other way or any other discipline that is so impactful. I know that we have progresses in other fields as well. We have progresses in science and pharmacy and all that, but they don't come immediately becoming the face. Reason being, they are not visually so much communicative. It's only art and it's only, well, architecture. I call it the whole package. I mean, cinema is a very, very important part of it. I give the example of my own country, Iran, which of course when the Islamic Revolution came, a lot of things had to be Islamized, and based on those Islamic principles, well, the art, architecture and cinema couldn't remain the same as it was before, right? But, well, I think I can say it very proudly that Iranian cinema, despite being very restricted by all the methods that Hollywood uses, they use women, they use different music, they make each and everything tool to sell or to come out. Without using all those, a kind of a cinema has been created which is very outstanding, it's very powerful, it's very communicative, and definitely that's also one of the biggest means of art. So that's the way I think art becomes important. And of course, architecture being my field and being very, very complex version of art, because it's not only art, it is also engineering. It also shows the advancement of your knowledge in various fields. Definitely today in the world is the way to communicate way beyond politics and way beyond any other communication. मेरी भतीजी है, उसको स्कूल का प्रोजेक्ट मिला that she had to, everyone had to be a profession. 5 साल की है वो, तो उसने अपनी अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें, I'll make you a doctor. उसकी चीज़ें भी थी, white robe वगैरह, stethoscope. तो कहती है कि मैंने डॉक्टर नहीं बन के जाना, 5 साल की, कहती है मैंने आर्टिस्ट बन के जाना है. तो उसकी अम्मी ने कहा कि डॉक्टर्स तो वैल्यू है, और ये भी बताना था कि what is it, how does your profession add value to the society. तो उन्होंने अपनी 5 साल की बेटी से पूछा कि डॉक्टर्स को तो पता है how they add value to society. तो उन्होंने पूछा कि आर्टिस्ट का क्या, how do artists add value, आर्टिस्ट का क्या रोल होता है society. तो वो 5 साल की बच्ची ने जो कहा वो इतना enlightening था. उसने कहा, Mama, they make you happy. And I just thought that was it, I think it just captures the essence of some of the aspects of what it is to be a creative practitioner. But I would like to ask and open this question to panelists.
کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آرٹسٹ کا کوئی امپورٹنٹ رول ہے تو ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ایک تو ہے نا we clearly know that there is a power certainly attached, but what is the responsibility that comes with it? یہ سوال آپ کا بہت زیادہ سوال ہے. آرٹسٹ کی رسپانسبلٹی، ابھی بڑی خوبصورت بات کی اس بچی نے کہ وہ دنیا کے ہیپی. اب دیکھیے آرٹسٹ کا جو رول یا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت سمپل ہے، سادہ سا ہے. جیسے اگر میں اپنی طرف سے بات کروں گی جو آرٹسٹ کہ جسٹ وین یو تھنک ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ اسپیس از ون اینٹی، تو پھر آپ کے ذہن میں انرجی آ جاتی ہے، اور وہ جو انرجی ہے وہ ڈرائنگ ہے. یو ڈرا امیج، یو ڈرا اٹینشن، اور پھر فزیکلی آپ اسے ڈرا بھی کرتے ہیں. اور جب ایک چیز آپ کے تھاٹ نے انرجی کریٹ کر دی تو ایکچولی انرجی از ہیپینس. اگر کوئی چیز کائنات میں اگر کسی چیز سے ہمیں خوشی ملتی ہے نا تو وہ انرجی ہے. جب آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، تو اوبیسلی آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ بہت اپ ہوتا ہے. تو اس لیے جو آرٹسٹ ہے وہ اگر وہ پیانو پہ بیٹھا ہے یا ستار پہ ہے یا گٹار پہ ہے، جب بھی وہ کچھ سر کو چھیڑتا ہے تو وہ ایکچولی وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو ایک دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے ڈیوائڈ کر کے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور وہ انرجی کریٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو ڈسٹینس کور کرتا ہے نا سارا کا سارا ایک ہی وقت میں، وہ وقت کو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر میں نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اسپیسیز کو ڈائمینشنز میں نہیں دیکھ رہا ہوتا. ایک ڈائمینشن ہے، دوسری ڈائمینشن ہے، کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس کو ملا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ سنگر ہے، چاہے وہ رائٹر ہے، یا وہ آرٹسٹ ہے، وہ اسٹیج پہ وہ ایکٹر ہے، وہ ڈرا کر رہا ہے، وہ پینٹ کر رہا ہے، تو ایکچولی وہ انرجی کریٹ کر رہا ہے. اور جب انرجی کریٹ ہوتی ہے تو وہ دیٹ از ہیپینس، سمپل از دیٹ. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب جیسے وہ اس کے لیے ایک اور سوال ہے یہاں پہ، جس کے لیے ہم عام طور پہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اپنی بچوں کا. اب میری جب بھی کلاس میں بچہ سو جاتا ہے نا تو بہت سارے اس کی طرف دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہی اور شی از بلیسڈ. یہ جو سو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا کام ہو گیا. ہاں، میرا آدھا کام تو ہو گیا، اس لیے کہ میرے لیکچر نے اسے کم سے کم سلا دیا، اس کے مائنڈ کو ایمٹی کر دیا. کیونکہ جو اس کو ایمٹی کرنا ہے نا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. جب آپ سوچنا شروع کر دیں آج آپ صبح آف ہے اور آپ کو سونا ہے، کبھی نیند نہیں آئے گی. یہی ہوتا ہے، صبح چھٹی کا دن ہے اور آپ کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کا مائنڈ ایمٹی نہیں رہا. جب آپ نے یہ سوچ لیا، میسیج دے دیا، نیگیٹو میسیج، اور نیگیٹو میسیج جو ہے وہ مائنڈ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، نیور. جیسے آپ نے کہا کہ صبح کام نہیں کرنا، مائنڈ آپ کا کہے گا کیسے کام نہیں کرنا، جاگو. تو یہ جو انرجی ہے ایکچولی، جو ہیپینس ہے، یہ انرجی ہے اور یہی پازیٹیوٹی ہے. اور جو نیگیٹو ہے، یہ میں اکثر دوستوں سے سنتا ہوں، نیگیٹو انرجی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ نیگیٹو انرجی کیا ہوتی ہے. اور کیونکہ آرٹسٹ جو ہے وہ انرجی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ جو کریٹیوٹی ہے، چاہے وہ ڈرائنگ ہے، چاہے وہ سمفنی ہے، چاہے وہ لیرکس ہے، چاہے وہ گانا ہے، چاہے وہ کوئی ٹیکسٹ ہے، رائٹنگ کا ایک پیس ہے، بیسیکلی وہ انرجی ہے. اور انرجی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اس کو تجلی وہ مینیفیسٹ ہو رہی ہے. اور کہ کسی بھی چیز میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو کام ہے وہ چیزوں کو بنانا ہے، اور بنانے میں جو انگریڈینٹ ہے، بیسک جو انگریڈینٹ ہے وہ آبویسلی وہ سورو ہے. اور یہ سورو وہ نہیں ہے جو میرے دل میں یا آپ کے دل میں یا کسی کا دل ٹوٹ گیا، آف کورس دیٹ از سورو. لیکن وہ جو ملینز آف ایئر سے یہاں پہ ایکومولیٹ ہو رہا ہے نا، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، خوف ہے، فیئر ہے، سورو ہے، وہ پھر اگر ہم اسے ہولڈ کر لیتے ہیں، اور اسے آرٹسٹ کہتے ہیں. جب آپ نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں کہ تمہاری اس میں ابھی آواز میں رچاؤ نہیں آیا کیونکہ دل نہیں ٹوٹا. یہ ریئلٹی ہے. یہ ہے کہ جب تک سورو آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن جس دن آپ نے سورو کو ایکسیپٹ کیا اور ایبزارب کیا،
دا ڈے اور دا ٹائم یو ایبزارب یور سورو، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر وہ پیشن بن جاتا ہے نا. اینڈ پیشن از لو اینڈ دیٹ از پازیٹیو انرجی اینڈ دیٹ از آرٹ. اور آرٹسٹ وہ کسی بھی فارم میں ہے وہ کریٹ جو کر رہا ہے وہ کچھ امیج کریٹ نہیں کر رہا ہے، وہ ایکچولی وہ ہیپینس کریٹ کر رہا ہے، کیونکہ آپ جو بھی اسے سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. اور اب اس کے لیے جو خواب ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ جو سو جاتا ہے یا ہم کہتے ہیں تم سو گئے ہو لیزی ہو، وہ بہت وہ بلیسڈ ہے وہ جسے بار بار نیند آ رہی ہے کیونکہ وہ سو رہا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے. کیونکہ اگر وہ خواب دیکھ رہا ہے تو وہ تو بہت بڑا کام کر رہا ہے. ہر بندہ خواب نہیں دیکھ سکتا. ایک شعر مجھے اب یاد آ رہا ہے خواب پہ، جس کا ہے وہ اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر مولا، خواب اوقات میں رہ کر نہیں دیکھے جاتے. کیونکہ ہر شخص کی اوقات نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھ سکے. تو جو خواب دیکھنا ہے وہ بھی ایک بلیسنگ ہے. اور اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کچھ کر رہے ہیں، ورنہ آپ ایک ڈارک میں ہیں. اگرچہ وہ بھی ایک بڑا خواب ہے ڈارک. کسی نے کہا تھا، کسی بڑے اسکالر نے کہا تھا کہ جو ڈارکنیس ہے دیٹ از آلسو اے بلیسنگ. اف یو فیل بیڈ دیٹس اے بلیسنگ. اف یو تھنک یو آر ان ڈارک، کیونکہ وہ جو ڈارک جو ہے وہ ایک ریزروائر ہے جس میں سے آرٹ نکلتا ہے، جس میں سے کریٹیوٹی نکلتی ہے. اور آئنسٹائن نے تو بڑا خوبصورت جواب دیا تھا نا اپنے پروفیسر کو. ایکچولی آئنسٹائن کے بارے میں جانتے ہیں جو سائنس کے لوگ ہیں کہ بیچارہ بلو ایوریج ایک اسٹوڈنٹ تھا. اور یہ بھی سب جانتے ہوں گے، آپ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ اسے سوال صرف یہ کیا گیا تھا کہ ڈیفائن ڈارک. تو اس نے کہا دیر از نو ڈارک، دیٹ از جسٹ ایبسنس آف لائٹ. اب جو ایبسنس آف لائٹ از آبویسلی ڈارک. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں نیگیٹو انرجی تو وہ دیٹ از وہ ٹرم ہی وائڈ ہے. ایبسنس آف پازیٹیوٹی از ڈارک، از نیگیٹو. تو اس سے جو انرجی ہے وہ دیٹ از جسٹ پازیٹیو، اور نیگیٹو انرجی نہیں ہوتی. اور آرٹسٹ اگر ہم کہتے ہیں تو صرف اسی کو کہتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آرٹ ہے اور جو محبت ہے یہ دو چیزیں ہیں، یہ آپ کسی طرح سے نہیں حاصل کر سکتے، یہ عطا ہوتی ہے. اور یہ ایک اور بڑی بسی کی بات، جیسے میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم بچوں کو جو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے CGPA 4 لینا ہے، تو وہ ایک کام ہم خراب یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو کریٹیوٹی کا جو دروازہ ہے وہ بند کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فیل نہیں ہونا، آپ نے غلطی نہیں کرنی. جبکہ اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو پھر آپ سیکھیں گے نہیں. اگر آپ فیل نہیں ہوں گے تو آپ اسٹرگل نہیں کریں گے. تو وہ اسی اسٹرگل میں وہ لگ جاتا ہے. اور وہ جو ایک چیز ہے اس کی جو کریٹیو ایلیمنٹ ہے جسے ہم ہیپینس کہتے ہیں، وہ اس سے نکل جاتا ہے. وہ خوش نہیں ہوتا. وہ کسی نے محمد علی سے بات کی تھی، محمد علی باکسر. تو اب جیسے میرا کام ہے، ہمارے تو NC کے باہر لکھا ہوا ہے کسب کمال ان کے عزیز جہاں شبی، کہ آپ کو اسکل کی ایک بیس ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو کبھی کسی نے نہیں پڑھی اور وہ پڑھی بھی نہیں جاتی. وہ صرف وہ سوچنے کی چیز ہے، دیٹ از ول. محمد علی سے کسی نے کہا کہ اسکل اور ول، تو اس نے کہا ول. تو وہ اس نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے، کیونکہ آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں صبح اٹھ کے اور 6 گھنٹے، اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ول. اس نے کہا جب مجھے ایک بڑا ہیوی مکہ پڑتا ہے اور میں گر گیا ہوں تو میری اسکل تو گئی. اب جس نے مجھے اٹھانا ہے نا وہاں سے، دیٹ از ول. تو اب جو اسکل جو ہے اس سے زیادہ ول ریکوائرڈ ہے، اور جو ول ہے وہ CGPA 4 میں نہیں ہے. ول اس میں ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ تم انسان ہو، یو آر بینگ، ہیومن بینگ. دا اونلی اسپیشیز وی کلیم بینگ. کسی اور کے ساتھ بینگ نہیں لگاتے، ہم اپنے ساتھ ہی لگاتے ہیں. اس لیے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ وی آر ہیومن بینگ، وی آر ود سینسز. ہم ہوش کے ساتھ ہیں، ہم احساس کے ساتھ ہیں. ہم اپنے بچے کو اگر یہ سکھائیں کہ آپ کو صرف احساس کرنا ہے، تو یہ ایجوکیشن ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے. اس کو سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے، احساس اس چیز کا کہ وہ انسان ہے، اور انسان کا جو مقصد ہے وہ ریس جیتنا نہیں ہے، وہ کسی کی مدد کرنا ہے. تو اب لیکن ہم ریس جیتنے کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کام بہرحال یہ یونیورسٹیز کا ہے
تو لیکن اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ جب آپ ہیپینس کی بات کرتی ہیں اس کے ساتھ وہاں پہ ون کا تصور نہیں ہے. شکریہ. رابعہ, آپ کا جو سوال تھا آرٹسٹ کی ذمہ داری, میرا خیال ہے کہ آرٹسٹ کو آرٹ کریٹ کرنا چاہیے, ایجنڈے پہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں, کیونکہ میں شاعر ہوں خود, ہم کہتے ہیں کہ فلاں قومی شاعر ہے, قومی پینٹر ہے. شاعر کبھی قومی شاعر نہیں ہوتا, نہ ہی کوئی قومی پینٹر ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ جو سوچتا ہے. آرٹ کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ آرٹ زندگی کو اور کائنات کو خوبصورت بنانے کی کوشش ہے. تو جو وہ سوچتا ہے, محسوس کرتا ہے, اور زمین سے جڑت کے ذریعے جو اس پہ تجربہ ہوتا ہے مشاہدے کے ذریعے, اس کو وہ پینٹ کرتا ہے, لکھتا ہے. لیکن جب آپ کسی ایجنڈے کا حصہ بنتے ہیں, اور عموماً شاعر جو ہوتا ہے یا پینٹر ہوتا ہے وہ رائج نظام کے خلاف بولتا ہے, کیونکہ سرکار وہ کسی بھی معاشرے میں ہو, کسی بھی ملک میں ہو, وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو کے حقوق کو, ان کی آزادیوں کو وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں کہ آپ قومی شاعری کرتے ہیں کہ سب کو آپ کہتے ہیں کہ سب نے کھڑے ہو جانا ہے, سب نے بیٹھ جانا ہے, تو آپ لوگوں کی انڈیویجویلٹی ختم کر رہے ہیں, آپ ان کی سوچ ختم کر رہے ہیں, اور ان کو بھیڑ بنا رہے ہیں کہ آپ سب نے اس طرح سوچنا ہے. تو میرا خیال ہے آرٹسٹ کی اور شاعر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ آرٹ تخلیق کرے, وہ ایجنڈے کا ذریعہ نہ بنے. کیونکہ اگر وہ اس طرح کرتا ہے, قومی شاعری کرتا ہے, قومی پینٹنگ کرتا ہے, تو پھر وہ لوہارا ترکھانہ کرتا ہے, وہ اصل میں آرٹ کریٹ نہیں کر رہا. بہت شکریہ. آرٹ کی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آرٹ کی بنیادی جو آپ نے کہا کہ ذمہ داری کیا ہے, تو آرٹ کی بیسک ذمہ داری ہے کہ وہ باؤنڈریز نو بریک کرے. تو شاید ذرا ایک نیگیٹو ورڈ ہو جائے گا, لیکن انہوں پھیلائے. باؤنڈری جڑی ہے وہ سوشل باؤنڈری بھی ہے, اور پولیٹیکل باؤنڈری بھی ہے, اور آرٹسٹک باؤنڈری بھی ہے, اور ریلیجس باؤنڈری بھی ہے, اور وہ ٹیکنالوجیکل باؤنڈری بھی. تسی دیکھو کہ پہلے فلم دے پردے تے نظر آتا ہے کہ روبوٹ, پھر تسی وہ روبوٹ دیکھتے ہو, کیونکہ آرٹسٹ نے پہلے کنسیو کیتا, فلم دے پردے تے نظر آیا, اس لیے نہیں سی ایگزسٹ کرتا. وائرلیس پہلے فلم دے پردے تے نظر آیا, آرٹسٹ نے تمہیں دکھایا, پھر سائنٹسٹ نے انہوں اچیو کیتا. تو جڑی جعفر صاحب گل کر رہے جڑے خواب دیکھن دی, بیسیکلی یو کنسیو دیٹ, اور وہ آپ دکھا دیتے ہیں فلم کے پردے پہ یا اپنی پینٹنگ میں یا اپنی آرٹ میں, اس کو پہلے دکھا دیتے ہیں, اور پھر وہ سائنٹسٹ یا ٹیکنالوجی کے لوگوں کو آپ کھینچتے ہیں کہ اب یہ اسپیس ہے, اس پہ مجھے اس اسپیس پہ کام کرنا ہے, تو ٹیکنالوجی کو اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے اور وائڈ کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی سوشل باؤنڈریز ہیں. آرٹسٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, اور میرے خیال ہے ٹیچرز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان سوشل باؤنڈریز کو اپنے بچوں کے لیے اور باقی بھی سب کے لیے. یہاں یہ میں چھوٹے چھوٹے یہ بینرز دیکھ رہا ہوں, تو یہ بینرز میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی بیسک سی بات ہے, تو یہ کیوں لکھی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو ان باتوں کا نہیں پتہ کہ صفائی کریں یا یہ سب لوگ پاکستانی ہیں. یہ بڑی بیسک سی بات ہے. تو آئی واز جسٹ تھنکنگ, ایسے ہی سوچ رہا ہوں, تو پاکستان میں مسلمان کتنے ہیں؟ تو پاکستان کی جگہ تسی یہ گوگل کر لو, 98% مسلمان ہے. تو 2% جڑے نہیں مسلمان ہے انہوں دین دا پرابلم پہ ہے, اور اس سے پتہ نہیں انہوں نے مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں کہ چاہ رہے. سو اسی جڑی وہ سپیس نو ودانا. اچھا, سپیس نو ودان دا پہلا طریقہ ہے کہ تسی فزیکل سپیس وداؤ. اگر تسی تعلیم چاہتے ہو تو تعلیم دی فزیکل سپیس وداؤ. یہ چھوٹی چھوٹی یونیورسٹی کوئی چیز نہیں. گیو اے بگ سپیس ٹو اے یونیورسٹی. پورا شہر ہوتا ہے ایک یونیورسٹی. تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیٹس آپ کی یہ سوچ کا عکاس ہوتا ہے کہ ہم بیسیکلی تعلیم کو یہ اہمیت دیتے ہیں. اب ہماری اہمیت اس وقت بنی ہوئی ہے کہ جی ہم نے وہ پلازے کھڑے کرنے, تو اگر ہم نے پلازے ہی کھڑے کرنے ہیں تو پلازوں کے لیے تو سپیس ہے, لیکن تعلیم کے لیے آپ کہیں گے جی اس پلازے کے اندر ایک ہم نے ایک پورا فلور جی آپ کو دیں گے, یہ جی یہاں یونیورسٹی بنا دیں, واہ جی واہ کمال ہو. سو دیٹس وی نیڈ ٹو give space, and that's the duty of the artist and whatever teachers, باقی بھی جو thinkers ہیں ان کا یہ کام ہے سوچنے کا کہ کیا ہم وہ space اپنے جو ہمیں ملی تھی, کیا ہم اپنے بچوں کے لیے اتنی space چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اگر ہم نے وہ space کم کر دیا ہے تو پھر ہم نے being an artist اپنی social responsibility پوری نہیں کی. CGPA آ گئے, سارا کچھ ہو گیا,
लेकिन वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो काम करने का था आर्टिस्ट का वो नहीं कर सकते. सो दैट्स माय पॉइंट. Bilkul. Thank you, Dr. Ahmad. So before we go on to our next section of the talk, which is very important, it is about mentorship and education, because baar uski baat aa rahi hai. I'd like to ask this question to Professor Rashid Rana about who is an artist, because आप इसके बारे में अक्सर बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं चैलेंज करने की, डोमेन्स को भी चैलेंज करने की. तो क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट और डिजाइनर्स की तो डोमेन नहीं है. Who is an artist? Who can qualify as an artist? Artist is a misleading construct. It's a condition of history, I believe. Art with a capital A is only a short-lived phenomenon. We have known it for only 150 years. Sistine Chapel wasn't produced with the intention of producing art. Similarly, if किसी ने अगर मंदिर में भजन गाया तो वो इसलिए नहीं गाया कि कॉन्सर्ट है और आर्ट है. Certain statues that we see in museums now, or the miniature painting that we see in museums now, were not produced with the intention of creating art. They were part of everyday activities and actions that initially were made for some other function. So art with a capital A is a very short-lived phenomenon. I think we already have a very rapidly passing through that phenomena. Art in some ways, if I may say, is dead. Art with a capital A. So already a bunch of us think that we produce work and visual production and exhibit in the museum or gallery spaces. There are millions of people who are producing content, visual content on a large scale for social media. So this is very rapidly evolving, this notion. I think in this time and phase, I think viewer is the new artist. How you're able to see visual situations, visual productions and comprehend that is the new artist. As per your other question, the role of the mentorship. I think there are two aspects to it. One is pertaining to the teacher himself, herself, which is to do with providing the facilitation for an open and free space for them to be liberated totally. But I would like to focus right now on the role of the institutions, because we have lots of vice chancellors and accreditation body representatives sitting here. I think somehow there's, at a collective level, at the national level, there is this insecurity that exists amongst us, or at least amongst the accreditation bodies. It's to do with remaining united, कि मुत्तहिद कैसे रहेंगे. जैसे उसके लिए लाजमी मुताला पाकिस्तान पढ़ाना है, लाजमी इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ानी है, or all kind of prescriptions that comes our way from HEC or other accreditation bodies. I'm in my personal opinion, I think that is really counterproductive, especially in today's age and time. And I have never been a fan of that, but now in this age and time, it's even more important to not have a focus on producing collectives, but somehow encouraging institutions to produce individuals. And the reason for that is the time that we're in. 21st century is not unlike 20th century, where knowledge was compartmentalized in different khanas and it had to serve the larger machinery. Now if you're not able to connect the dots, you're not going to succeed. Things are changing not in a matter of decades, but in the matter of months and weeks. AI is going to revolutionize the world in a major way. We have been slaves because of the industrial revolution for last 250, 200, 300 years. We're going to be slaves for many years to come if we do not get our act together and do not have this anxiety and insecurity about controlling individuals. It begins with controlling institutions. I think institutions could be given, if you're going to come up with a prescription, let's say you have 5 people dedicated by an accreditation body, they're going to create a national curriculum, or such as we recently received guidelines from HEC. 10 people got together. There are several minds, amazing minds in this country. Let them do their job. Let the institutions come up with their own vision, with their own agenda, with their own freedom, how they're going to provide and how to create student-centric programs. And let the students, the younger generation, 70% of it, they're far ahead of you. Anybody who's making these policies. You just have to create an environment and facilitation where they can proceed with their creative process. So that I think is very important. Otherwise, the exponential growth in technology is no way going to give anybody this amazing mind that they can come up with prescription or national curriculum which can succeed
or which can remain relevant even beyond 2 years. Things are not going to be relevant. Institutions are going to have systems or curriculum structural models where they can assimilate changes with a fast pace, without having to make too many changes. In this regard, I, as an artist and designer and being an art educator, and especially with my experience at the School of Visual Arts and Design at BNU, what worked has for us is the idea-led approach. There are two approaches that perhaps both are valid: medium-led approach and idea-led approach. Medium-led approach is if when you think that certain skill set is going to help you to become certain body. And idea-led approach is, I'll give you an example. For instance, in one art college, you're being taught technical drawing, drafting, or many other things to become an architect from the beginning. A friend of mine went to a school abroad, and the first day was not taught any skill set or any tools like that, was taken to a site, empty site on their entire class, and they were asked to imagine what would they like to construct there, without even before they have accumulated any. So this is idea-led approach. So ideas, so similarly, what we see in the lots of curriculums across the country, there's an assortment of different khanas and different courses, and they culminate in one thesis project towards the very end. And there is no mechanism and there is no space in the curriculum structure model to give them that space very early on where they can connect all these dots and see how those things come together. And that is the very discourse of the discipline that in which they are specializing. So other than that, I think this disciplinary boundaries are going to eliminate very soon. Very soon we're going to have a one larger lens of AI, and through that people will have sub lenses of various different disciplines which will be merging and converging in a very different way. This khana is going to disappear very soon. The moment, I think we need to the institution on their own, not on the advice of some HEC or accreditation body, have to come up with ideas as to what the future of the classroom is. सवाल मेरे ज़हन में आ रहे थे, and it's very interesting. Art education, or for that matter, art and design education, ये एक oxymoron है, क्योंकि education generally means to kind of conform, to train, and art is to kind of rebel and kind of think out the box and unlearn. So as educators, as mentors, and as someone, individuals who inspire Dr. Sharieh, how do you think mentors can play a role? Especially when thinking that this is a domain that requires you to kind of think beyond. जब उस्ताद को ही नहीं पता होगा कि think beyond कैसे करना है, तो आप अपने शागिर्द को कैसे सिखाएं? But that is not something I can answer really. Okay, so what do you think? Do you think the core objectives of an art school differ from that of any other institution? Well, one thing we have to understand that is the difference of education in art, design and architecture. Normally we create something in any of these fields when there is a problem or there is a need. Second thing is very important for us to understand. These fields are very subjective. From society to society, from culture to culture, from time to time, from user to user, right? So that means there is not one right answer for one question. There can be many right answers, right? You can design something, you can design something, and you can design something for a special circumstances, and all of them could be very good, right? But they are not similar, right? It's not like math, it's not like physics, it's not like chemistry, right? Results cannot be the same, but all of them can be right. So that means that students should be able to have an analytical mind, to assess the problem and to come up with very unique answers which are not going to be like your answer, like not my answer. That's how we do the education in art and architecture. We give a topic for design to the whole class, which is 30, 40, I don't know how many students. We might have a lot of A's in the class, but their projects are very different. All of them are good, all of them are right. So first of all, the role of mentor in these fields is that we do not spoon feed any student. We do not give that easy peasy taking home solutions. They have to think by themselves and design by themselves, right?
that creating that ability is the duty of the mentor, right? Second, I mean, for strengthening that, because we keep saying about this analytical mind and questioning mind, but we never say how we do that. The first step to do that is to create or to make our students observant. It's not only our students, we should be even observant as our citizens. Many times in our classrooms, our students come, you know, for 2-3 years in a campus, and for example, we ask them that, have you noticed when you enter the campus, there is a part of the road, you know, a wall is fallen and, you know, some flower boxes are there. Every student is like, acha. For 3 years they have been coming and going and they have not been even noticing or observing the sites, the roads, the paths, the classrooms, where is wrong, what is good, what is bad. We never noticed that. I give you an example. Once they assigned us, Dr. Pesar Abbas is here, we have something which is called invigilation duty as ComStats. We used to go around and look at the classrooms and see if exams are happening in the right manner and everything. And in many times I would enter the class and I would realize that the light is not the light of the space. This is also a part of architecture and even a common man's life. I was thinking this light is not enough for me even to see the other person. I was saying, Bacha, can you see what you are writing? I mean, ye light sufficient hai? He was like, Acha, light bhi hona chahiye. See, this is our problem. And that's how mentors have to work. This is not a field, as I say again, it's not physics and mathematics that we teach formula to anyone. We have to make our students conscious. They are normal citizens that they come to us. Even all of you who are sitting here, all of us, how many times when we are driving through our cities, do we really look around? Do we really see what are the circumstances of our spaces? And similarly, art is much more sensitive than that. So the role of teachers in these fields is to create this sensitivity, to make the students observant, and then to make them, you know, able to give a design solution. And there is no right answer. We have to stop spoon feeding them. So thinking out of the box, I think, comes very next level. At very basic level, I think that's what teachers are supposed to do in these fields. Cool. Absolutely. So, Dr. Ahmad, what would you like to add to that? I think Rashid भाई ने और Prof ने और Dr. साहब ने काफ़ी कुछ दस देता है. ये क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए बच्चों को और सारा, लेकिन यही मतलब है सब तो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फील्ड भी है, क्योंकि बचपन तो जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उहदे च हैगा कि तुसीं सवाल करना ही नहीं, और सवाल एक गुनाह के तौर पर लिया जाता है. स्कूल एजुकेशन ज़्यादा है और उहदे च क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं होंगी, इस वास्ते जिसले वो हायर एजुकेशन चाहते हैं या किसी जगह पर पहुँचते हैं तो उत्थे भी सोचना सिखाना है और किस तरह तुसी एनालाइज करो, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हैगा. और ज़ाहिर है उहदे लई तरीके डिवाइस यही किए जाते हैं कि तुसी कम अज़ कम अपने क्लासरूम नूं तुसी एक डेमोक्रेटिक स्पेस डिक्लेयर कर दो और एक दायरे की शक्ल बिठा के तुसी अपने आप को उन्होंने की सतह पर लिया के अगर कोई गल कर सको तो शायद वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीज़ों लर्न करते जाते हैं. दैट्स एन इशू. लेकिन इस सोसाइटी में ओवरऑल सानू थोड़ा देखना चाहिए है कि जो कुछ भी वो बच्चा आ रहा है वो सोसाइटी नाल कनैक्ट होके आ रहा है ना. तो सोसाइटी तुसी देखो कि एक शायद मंसूर साहब ने दसिया कि जिसले वो 50-50 कर रहे थे तो 50-50 उन्होंने एक स्किट बनाया. 50-50 बड़ा मशहूर शो सी, अगर तुसी देखा हो तो वो एक स्किट है जिहदे शेरवानी का ऑर्डर देता हुकूमत ने कि जी हर बंदा शेरवानी पाएगा. तो एक जड़ा हीरो है वो शेरवानी पा के तो गाना गा रहा तो वो दूजा आंदा वो शेरवानी ला के लै जाता, वो कहता कि खबरां पढ़नियां ने तो यार शेरवानी चाहिए. शेरवानी पूरे स्टेशन को इको ही है स्टेशन जड़ा PTV, तो वो हुण अगे चले गए छोटी खबरनामे या मौसम का हाल या की, तो फिर शेरवानी चल रही. तो वो हुण कहते कि जिसले वो शो मुक्या तो डायरेक्ट प्रेजिडेंट की कॉल आ गई और वो दूसरे वाले फोन होंगे सी जड़े डायल वाले, तो उन्होंने कहा कि जी प्रेजिडेंट गल करेंगे. तो वो डर गए, कहते यार मैं क्या यार की हो गया.
تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ضیاء الحق صاحب تھے دوسری سائڈ سے، تو انہوں نے کہا کہ شعیب منصور صاحب بات کریں گے جی، یا شیروانی اسکٹ آپ نے بنایا؟ کہتے ہیں جی میں نے بنایا. ہاں اچھا تھا، میرے بچوں کو پسند آیا، بیٹی کو پسند آیا، اور وہ بڑا ہنسے اس پہ، کہ میری جان میں جان ہے اس سے. اور لیکن یہ کہ جو قومی لباس ہے اس کے تقدس کا خیال رکھیں، آئندہ اس طرح کا آپ نے نہیں بنانا. تو جب اس قسم کی سرویلنس، اور پھر سرویلنس بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، اس ہال میں بھی 2-3 کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کہیں آپ سڑک پہ جا رہے ہوں تو 17-18 کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک ہالی ووڈ کی فیل ہے، آپ ہیرو کی طرف پھرے کہ آپ کو بہت سے کیمرے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو اسپیس ہے اس کے اندر ایک آرٹسٹ کو یا بچے کو ساری بات بتانا ممکن نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے تھوڑا بہت انالیٹیکل ہو جائے، بٹ ساری بات تو نہیں بتائی جا سکتی، اور ساری بات شاید ہمیں خود بھی پتہ نہیں. تو جو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز ہیں اس کے اندر تو ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور ہونا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے اور کیسے. ہم تو بڑے بیسک سوالوں میں الجھے ہیں نا، یہ جو ساری ہماری بستی ہے اس کے اندر. تو اس میں جو بھی کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ فائن آرٹ ڈپارٹمنٹس بنا دیں اپنی یونیورسٹیز میں، اور کچھ اسپیس پرووائڈ کریں آرٹس کو. فار گاڈ سیک اس ملک میں 5-6 ہزار سے زیادہ بندے نہیں ہوں گے جو آرٹ سے جڑے ہوں گے. 5-6 ہزار بھی میں بڑا سیف فگر بول رہا ہوں، میرا خیال ہے 2000 بھی نہیں ہوں گے. تو وہ کیوں نہیں ہے اس 25 کروڑ کی آبادی میں؟ اگر 2000 یا 3000 بندہ بھی اس طرح کا نہیں ہے جو آرٹ پروڈیوس کر رہا ہے یا جس کا آرٹ سے تعلق ہے، تو وہ سوچنے کی بات ہے نا. تو کیونکہ وہ تو تھنکرز یا جو ایک سوچنے والا برین ہے وہ تو وہیں سے نکلے گا نا، آرٹ سے پیدا ہوگا. تو یہ چیز ہے جو میرے خیال میں اس وقت زیادہ مسئلہ. اور پھر آرٹ کی ایک اور چیز میں تھوڑی سی، پچھلے دنوں میں ایک ڈرامہ دیکھا، اس میں سہیل صاحب نے، سہیل احمد صاحب بڑے نام پاکستان کا، تو انہوں نے کہا کہ تو میری گل کا جواب دے، میں واپس آ کے نا، میں جا رہے ہیں واش روم، تو میں واپس آ کے تینوں پھر نہیں تو میں سیدھا کر. وہ کہنا اچھا واش روم جا رہے ہیں تو تینوں ٹینکی والی پانی خالی ملے گا. ابھی اس نے جگہ اس پہ لگائی ہے. تو سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آرٹ پروڈیوس ہوتا ہے، سوسائٹی کے پرابلمس کے ساتھ جڑ کے آرٹ پروڈیوس ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو لک ان ٹو دیز کہ اصل میں مسئلے ہیں کیا ہمارے. اور جب ہم ینگسٹرس کو، میں نے تھیٹر کیا ہے پچھلے 25-30 سال سے، اور میں یوتھ کا تھیٹر کرتا ہوں. بلیو می، جو بچے ہیں ان کو اپنے پرابلمس کا پتہ ہے اور ان کو ان کے سولوشنس کا بھی آئیڈیا، کیونکہ جس طرح رانا نے کہا کہ جڑی ہوئی ہے دنیا، اس میں گلوبل ورلڈ ہے، اور لوگ جو ہمارے بچے ہیں جانتے ہیں. تھوڑا سا ان کو اسپیس دیں ایکسپیریمنٹ کرنے کا، اور وہ کریں گے تو وہ سولوشنس خود بخود نکالتے آئیں گے. انالیٹیکل برین بھی اب آتا جا رہا ہے ود دیٹ، وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا گلوبل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے. نیشنل سطح کے اوپر ابھی یہ مسائل ہمارے چل رہے ہیں، اور وہ یونیورسٹیز کے اندر اگر ہم، اس میں پہلے کہا کہ اگر ہم سوسائٹیز بنا سکیں اور ہم یہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹس بنا سکیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا. دیٹس مائی ٹیک. بالکل، جس طرح ابھی HEC نے ریسنٹ پالیسی آئی ہے دیٹ سیوک ایجوکیشن، انٹرپرینورشپ اور بہت سارے کورسز شوڈ بی پارٹ آف اینی کریکولم. اسی طرح آئی تھنک وی آل بلیو اینڈ دیٹ اسٹوڈیو کورسز اینڈ کریٹو کورسز اینڈ ڈرائنگ اورینٹیڈ کورسز should also be part of any general curriculum. I think Rashid Rana disagrees, so maybe I can ask him to say something about it. نہیں، اس سے میں بھی نہیں ایگری کرتا جی. سر آپ بولیں. I've already said a lot. I mean, I'm against this idea of prescription. You should जाना बहुत सारे. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ HEC میں اوکے. دیکھیں جتنی ریپڈ، ایز آئی سیڈ ارلیئر، جتنی ریپڈلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، کوئی پرسکرپشن 2 سال 1 سال سے زیادہ نہیں چلے گی. سو اٹس اے ویسٹ، it's a useless exercise, and then you're undermining so many minds who are associated with these institutions. Give them the mandate. ٹھیک ہے، بیسک ریگولیٹری باڈیز کا رول ہے، اس میں چیزیں چیکس دیکھنے ہیں کہ کریڈٹ آورز اور سم تھنگ، بٹ بیانڈ دیٹ لیو دی کریکولم اینڈ اٹس ویژن ٹو دی پیراگوگس. دے آر کیپیبل. اس کی ایک وجہ اور فائدہ اس کا یہ ہے، اپارٹ فرام اسٹیئنگ ان ٹچ ود دا ورلڈ، when they will be stakeholders, when they will, I believe at the, not at the larger level, but even in the level of a department, when you have some people making something and some people implementers, you never own those things. You're a passive
practitioner of the whole thing. If the institution will come up with its own vision, with its own curriculum, with the help of their all faculty, they will be active participant in that. They'll have the ownership of it, and we'll have the diversity that we often ask for. One jacket fits all. Sari sherwani Dr. Sahab ne dekha sabko na pehnaye. Khuda na khairan. ठीक है, बिल्कुल. I think we should head to the last question. Dr. Asad Kheri can conclude करें. But I'd really like to hear everyone who would like to say and talk about where you think the future lies. Dr. साहब से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि facilitators का role diminish हो गया है. I mean, we need to think about how not to teach. Where do you think this is all headed? I'd like to hear everyone very briefly to wind up the call. میں پتہ نہیں میرے بارے میں بہت سارے ذہن بیٹھے ہیں اور بہتر رہ سکتے ہیں کسی کدھر جائے, لیکن ایک گل ڈاکٹر ظفر نے کی کسی اور میں چاہ رہے ہیں کسی دوبارہ ایک دفعہ کرنے کی کہ ایک چیزیں جڑی اسی کامن ایسپائریشنز انہوں نے کہا کہ کامن ایسپائریشنز جڑی ہوندی وہ قوم بناتی ہے یا تسی جڑے کامن چیزاں کیتیاں ہوندی وہ بناتی ہے. میرے بچپن میں یاد ہے کہ اسی میوزیکل کنسرٹ تے جائیے سے 20-25,000 بندہ کلچرل کمپلیکس یا کتے کرکٹ میچ دیکھنے جائیے سی تو اتنے یا پھر ہاکی کا میچ دیکھنے جائیے سی تو یو نو ایک موب ہوتا تھا, لوگ اس میں بہیو کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کیسے انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے اس سارے چیز کو, انجوائے بھی کرتے تھے. تو ہمارے بچوں کو ہم نے میوزک سے دور کر دیا ہے, میوزیکل کانسرٹ سے دور کر دیا ہے, اور کرکٹ بھی مجھے نہیں لگ رہا یہاں ہو رہی ہے یا جو جتنی بھی ہو رہی ہے, اور جو ہاکی ہے کوئی بھی اور جو اسپورٹس کی پاسبلٹیز ہیں یا کولیکٹیو, کیونکہ جو کولیکٹیو وہ ایسپائریشنس تب بنے گی جب کولیکٹیو ایکسپیرینسز ہوں گے. تو جب بچے کولیکٹیولی کری کچھ نہیں رہے ہیں, قوم اکٹھی کری کچھ نہیں رہی, تو وہ تو لہذا زیادہ آئی فون کے اوپر جڑ رہے ہیں اپنے اپنے فونس پہ جڑ کے سارے, تو اس میں جو ایک سیگریگیشن ہے وہ بڑھتی جائے گی اور یہ بہت ممکن نہیں رہے گا ایک یونٹ میں رہنا اس طرح سے. سو وہ جو کامن ایک ہمیں گراؤنڈ دینی چاہیے اپنے بچوں کو, میرا خیال ہے دیٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم. اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ میوزک, پرفارمنگ آرٹس یا اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کر سکیں اور وہ اسپیس ہم پرووائڈ کر سکیں. بہت شکریہ. میرے خیال ہے میری بھی بلال صاحب والی رائے ہے کہ بچوں کو ہمیں آزادی سے سوچنے کا اور فیصلہ کرنے کا اختیار دینا چاہیے, کیونکہ ایک جو جبر کی فضا ہے ہمارے معاشرے میں, ملک میں, کہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, وہ کم از کم ہم بچوں کو ڈکٹیٹ کرنا ختم کر دیں اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ جو بننا چاہتے ہیں اور آرٹ سے ان کی محبت بڑھانے کے لیے, ضروری نہیں کہ ہر بچہ آرٹسٹ بنے, لیکن آرٹسٹ لور تو بن سکتا ہے, آرٹ لور تو بن سکتا ہے. تو اس کے اندر, اور ہر انسان میرے خیال ہے کہ آرٹ لور ہوتا ہے, اگر اس کے اندر موسیقی کی اور آرٹ کی محبت نہیں تو وہ انسان ہی نہیں ہے. انسان کا تو یہ ضروری ہے. تو اس بچے کو آزادانہ اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو ختم نہ کریں اور اس کو ایک خودرو پودے کی طرح اگنے دیں, اس کو سوچنے دیں, اس کو محسوس کرنے دیں, خوش ہونے دیں, انجوائے کرنے دیں, رقص کرنے دیں. اور یہ ساری آزادیاں اگر ہم اسے دیں گے تو میرے حال ایک خوشحال معاشرہ ہم کریٹ کریں گے. جی آئی ٹوٹلی اگری. ہمیں سسٹمز کیوریٹ کرنے ہیں جہاں پہ انڈیویجول فریڈم جو ہے وہ فروغ پا سکے. سو دیز انڈیویجولز, ینگ انڈیویجولز, دے ہیو ٹو ڈسکور دیم سیلوز آن دیئر اون. سو اکثر جب بات ہوتی ہے اسپیشلی تھرڈ ورلڈ میں, گلوبل ساؤتھ میں, سو کہ جی آگے کیسے بڑھنا ہے, یہ بھی ڈاکٹر بنگش صاحب کی ٹینشن چاہیے, فاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کا ذکر کرنے لگا. So often what happens that in the global south, especially countries which were colonized in the past, the tendency is to either find refuge in this romance of the past, especially ہمارے کیس میں ہمارا بڑا ایک splendid مغل past ہے جس پہ ہم کنفائن کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور so either we live in the past or we try to follow into the footsteps of the developed nations, not knowing, not realizing that you will always be following or always be behind. I think we need at the national level, when we give rise to the individualism, we will have the collective which will be much more confident to be able to take the third way, not these two paths that I mentioned. That third way is to create new legacies, think afresh, create new legacies and new trajectories by dismantling this linear sense of time
by dismantling, believing in the circular sense of time, having past, present and future all at our disposal, be feeling fresh and confident, and then create our new legacies and new trajectories. बहुत अच्छी बातें हो गई हैं. मैं सिर्फ एक ही बात दोबारा कहूँगा कि उनमें बात करनी होती है, और एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी बात हमें सुनना चाहिए, और वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं. अब मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि हमारी जो मॉडरेटर हैं, मॉडरेटर को किसी ने स्टूडेंट कह दिया. मैं बहुत खुश हूँ जी. मेरा ये बिलीव है, मेरे जो एडवाइज़र्स हैं, मेरे जो एडवाइज़र्स हैं, दे आर ऑल यंगस्टर्स. मेरी जो टीम है वो यंग्स की, और ये हमारा जो NCA में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसकी हेड हैं, जिन्हें यहाँ कहा गया कि ये स्टूडेंट हैं. तो मुझे इसकी खुशी हुई कि मैंने एक यंग डिपार्टमेंट का जो हेड है बहुत यंग रखा है. तो हमें जो यंगस्टर्स हैं उन्हें सुनना चाहिए, और ये हम बहुत कम कर रहे हैं. और हम जो भी बातें कर रहे हैं, हम में से मैं तो खैर एक्सपायर्ड हूँ, और बहुत सारे जो लोग हैं उनसे बहुत बेहतर हमारे जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो बातें कर रहे होते हैं. उन्हें हमें सुनना चाहिए, और ऐसे फोरम्स हम उन्हें मुहैया करें कि वो बात करें, वो डिबेट करें. ये बंद नहीं होना चाहिए. गुफ्तगू का जो सिलसिला है ये जारी रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए. शुक्रिया. Thank you, Dr. Sharieh. Well, I was insisting that it was enough, but just as a last word, this was exactly the same point that we had on the question of responsibility of artists. Artists are as responsible as anybody else in the society. So same is with the future of education. Education is education if it looks ahead of time. Education has no other way except to look forward. So I think that's and that applies to education of art or any other education. So that's the way forward. Thank you. Thank you, Dr. Sharieh. Thank you so much, everyone, each one of you, and thank you for the audience.